الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی دو آیتیں تلاوت کی اور ایک حدیث طیبہ پڑھی. اللہ اپنے فضل و کرم سے صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. سب کے علم میں یہ بات ہے کہ رمضان کا مہینہ جاتا جاتا ہے، ہم سے رخصت ہو رہا ہے. بہرحال عظمت والا مہینہ، اللہ نے اس کو بہت شان والا بنایا، لیکن اللہ کا نظام ہے رمضان کے بعد شوال کا آنا ہے. یوں زندگی اللہ کے فیصلے کے مطابق انسان کی گزرے گی. جیسے کیسے معاملات اللہ نے طے کیے ہیں، یہ اللہ ہی کی ترتیب ہے، اللہ ہی کا نظام ہے. اگرچہ انسان اپنی تڑپ کے حوالے سے تو یہ بات چاہتا ہے کہ رمضان اور باقی رہیں، لیکن ہماری ذات کو اور ہماری فطرت کو، ہماری طبیعت کو اللہ اس سے بڑھ کر جاننے والا ہے. انسان کہہ تو دیتا ہے، انسان مانگ تو لیتا ہے، لیکن بسا اوقات یہ مانگنا اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا. وہ ذات ایسی ہے کہ عطا بھی کرنے والی ہے، اور وہ ذات حکیم بھی ہے، بصیر بھی ہے اور علیم بھی ہے، جانتی بھی ہے، بصارت بھی خوب رکھنے والی ہے اور عطا کرنے والی بھی ہے اور حکمت والی بھی ہے. رمضان کے جاتے جاتے مسلمان کی واقعتاً تڑپ تو یہ ہے، لیکن اللہ نے یہ نظام باقی نہیں رکھا. روزے زیادہ سے زیادہ 30 ہوں گے، اس کے بعد بہرحال شوال کا مہینہ آنا ہے. انسان کے اختیار میں اگر یہ عمل دے دیا جائے تو انسان پھر کس قدر غلطی کر جاتا ہے اس سے اندازہ لگایا جائے. یعنی انسان کے مانگنے پر وہی کچھ مل جائے جو مانگ رہا ہے تو انسان ایسی غلطیاں کر جاتا ہے جس کا اس کو خود کو علم نہیں ہوتا.
لیکن وہ ذات حکیم ہے، حکمت والی ہے۔ اس بندے کو دینا ہے تو کیا دینا ہے، کیا مانگ رہا ہے، وہ ذات اس پر بھی غور کرتی ہے۔ جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے وہی دیتی ہے۔ انسان اللہ سے سوال کرتا ہے، کبھی تو وہی دے دیا جاتا ہے، کبھی اس کے بدلے میں اللہ تعالی کچھ اور جو بہتر ہوتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے، کبھی اس کے بدلے میں مصیبت کو دور کر دیتا ہے، اور کبھی آخرت میں اس کے بدلے میں اجر اور ثواب لکھ لیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ ہاتھ اللہ کے آگے اٹھ جاتے ہیں نا، خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے اس کو حیا آتی ہے، کچھ نہ کچھ ضرور دیتا ہے، خالی ہاتھ جانے نہیں دیتا۔ وہ در ایسا ہے، وہ ذات ایسی ہے۔ یہ ہاتھ اس کی طرف اٹھ گئے، اس کے نبی نے کہہ دیا کہ میرا رب بڑا کریم ہے، میرا رب بہت دینے والا ہے، دے دے کر اس کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی۔ یہ ہاتھ خالی چلے جائے، اللہ حیا کرتا ہے، حیا، میرے بندے نے میرے آگے ہاتھ پھیلایا اور میں اس کو خالی ہاتھ لوٹا دوں، یہ اللہ کی شان نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ لیکن انسان جلد باز ہے، انسان جلد باز ہے، بہت سے اعمال ایسے کر جاتا ہے جو دعا کے قبول ہونے میں رکاوٹ بھی بن جاتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، اس وقت تک قبول ہوں گی جب تک کہ تم اپنی دعا میں جلدی نہ مچاؤ، دعا میں جلدی نہ مچاؤ۔ جلدی ہماری کیا ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں جو مانگا ہے وہ ملے، تو اس کا ملنا ہی گویا کہ قبولیت ہے، ورنہ پھر ہماری زبان پر یہ آتا ہے ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے جو مانگا ہے اسی کا ملنا یہ قبولیت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اب ہم نے جو اپنا ذہن بنا لیا جو مانگا ہے وہی ملے، اگر وہ نہ ملے تو پھر ہماری زبانیں کس طرح سے جاری ہو جاتی ہیں؟ ہم نے تو مانگا تھا ملا ہی نہیں، یا مانگتے مانگتے کئی دن ہو گئے تو پھر زبان پر یہ بات آتی ہے ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ ارے انسان کمزور ہے، اللہ نے اس کو سمجھ تو دی ہے لیکن ایسی سمجھ نہیں ہے کہ یہ اتنی بڑی بڑی باتیں سمجھنا شروع کر دے۔ اس لیے کہ جہاں عقل کا دروازہ بند ہوتا ہے وہاں سے وحی کا دروازہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر اپنی زبان سے سمجھایا اس بندے کو، یاد رکھ تو نے جو مانگا ہے یہی مل جانا، یہ تیری دعا کا آخر نہیں ہے، یہ تیری دعا کا انتہا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات تو کچھ اور بھی دے سکتی ہے، تو نے مانگا تجھے وہ بھی مل سکتا ہے، اس کے بدلے میں تجھے کوئی اور اچھی چیز بھی مل سکتی ہے، اس کے بدلے میں مصیبت بھی ہٹ سکتی ہے، اس کے بدلے میں اجر بھی مل سکتا ہے۔ ورنہ ہماری سوچ یہیں تک تھی، لیکن جہاں عقل کا دروازہ بند ہوتا ہے نا وہاں پھر وحی آنا شروع ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی وحی آئی، یہ اللہ کے نبی کا فرمان آیا، ہماری سوچوں کو اس نے کھول دیا، ہماری سوچوں کو اس نے وسیع کر دیا۔ ورنہ ہماری سوچ ایک خاص چیز پر اٹک جاتی ہے، جو مانگا وہ ملے، اور اگر وہ نہ ملے تو قبولیت ہی نہیں ہوئی۔ پھر اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ پھر اس جملے سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ آگے ذرا سمجھیے گا کہ جب میں نے یوں کہہ دیا جو مانگا ہے وہ نہیں ملا، اب اس کا نقصان کیا ہے؟ حالانکہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا نہیں، بہت سی چیزیں ملنے کو ہیں۔ اب جب یہ دل و دماغ میں بات آ گئی اور ہر مرتبہ یہ بات منہ پر لے کر آتا ہے ارے جو مانگا ملا ہی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی مچانے کا یہی مطلب ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جلدی مچانے کا یہی مطلب ہے، جس کو اللہ کے نبی نے اپنے فرمان میں کہا تمہاری دعائیں
اس وقت تک قبول ہوں گی جب تک کہ تم جلدی نہ مچاؤ، اور جلدی مچانا اس کو کہا جاتا ہے کہ تم دعا مانگو اور مانگنے کے بعد کہو کہ ہماری تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ اور بگاڑ کہاں سے آیا؟ ہم نے اپنا ذہن بنا لیا تھا قبولیت میں وہ ملنا چاہیے جو میں نے مانگا ہے۔ اللہ کے آگے ہم نے اپنا ذہن بنا لیا قبولیت میں میرے ہاں وہ چیز ہے جو میں نے مانگا ہے۔ ارے اللہ کو حکیم بھی تو مانتے ہیں نا۔ جب اللہ کو حکیم مانتے ہیں، اپنے آپ کو کمزور مانتے ہیں، اپنے آپ کو ناقص العقل مانتے ہیں، ہماری عقل وہ نہیں جو اللہ کے نبی کی ہے، جو ان کی شان ہے، جو اللہ کے نبی کے فرمان ہیں، ہم تو اس کو سمجھ سمجھ کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی کا یہ فرمان سامنے نہیں آتا، آج مسلمان اسی پہ اٹکا رہتا اور اللہ سے بدگمان ہونا شروع ہو جاتا۔ بدگمانی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ میری دعا قبول ہی نہیں کرتا۔ پھر اگلا نقصان کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے جیسا گمان کرے گا نا ویسا ہی کروں گا۔ دوسرا نقصان، ایک نقصان یہ آیا، دوسرا نقصان یہ آیا، تو لہذا جو مانگ رہے ہیں اسی پہ اپنا ذہن نہ اٹکائیں، یہ بھی کہہ دیں باری تعالیٰ نہ سمجھی ہوں، باری تعالیٰ نہ سمجھ ہوں۔ ہر انسان اللہ کے آگے ہم کچھ نہیں ہیں، اللہ کے آگے ہم کچھ نہیں ہیں، باری تعالیٰ میں نہ سمجھ ہوں، اللہ یہ آپ سے مانگا، اس میں خیر اور بھلائی ہو تو مجھے نصیب فرمائیے۔ یہ بھی آدمی کہتے ہیں خیر اور بھلائی ہو تو نصیب فرمائیے گا۔ یا اللہ میں کم عقل ہوں، میرے پاس اتنی سمجھ نہیں ہے، دنیا کے حالات اور معاملات دے کے میں نے آپ کے آگے ہاتھ تو اٹھا لیا، اور آپ کی ذات بہت غیرت والی ہے، آپ کی ذات بہت حیا والی ہے، اب اس میرے ہاتھ کو آپ خالی نہیں لوٹائیں گے، باری تعالیٰ بھریے گا تو، لیکن جو مانگا ہے نا میرے حق میں بہتر ہو تو وہی نصیب کیجئے گا، ورنہ آپ کے نبی نے کہہ دیا ہے اس کے بدلے آپ اور کچھ بھی دے دیتے ہیں، اس کے بدلے آپ اور کچھ بھی دے دیتے ہیں۔ بہت بات سمجھنے کی ہے، اس لیے کہ روایت میں آتا ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پاس ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے تو ایک بندہ کہتا ہے اے موسیٰ اللہ سے میرے حق میں دعا کرنا، مجھے ایسی زندگی نصیب ہو جائے کہ اس میں کوئی بے چینی نہ ہو، پریشانی نہ ہو، خوف نہ ہو، غم نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ اے موسیٰ کلیم اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ، آپ تو اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، کوہ طور پہ جاتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دعا کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں رکھا۔ نبی کی دعا رد نہیں، نبی کی دعا رد نہیں، چنانچہ حضرت موسیٰ نے مانگا، اب واپس آئے، واپس آنے کے بعد جب اس کے علاقے میں گئے تو سما ایسا تھا کہ میت کا ہو۔ جب گھر پر پہنچے تو معلوم یہ ہوا جانے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جس نے دعا کروائی تھی اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں باری تعالیٰ آپ کے حضور تو میں نے یہ مانگا تھا ایسی زندگی نصیب ہو جائے، کوئی تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، مصیبت نہ ہو، غم نہ ہو۔ کہا کہ موسیٰ جو مانگا تھا وہی دیا ہے، اے موسیٰ جو مانگا تھا وہی دیا ہے، دنیا کی زندگی میں یہ نہیں ہے، تو نے مانگا، تیری دعا کو ہم رد نہیں کر سکتے، ہم نے اس کو اپنے پاس بلا لیا، وہاں ہوگا نہ کوئی غم، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی رنج، راحت ہی راحت ہوگی۔ آپ ہی نے تو کہا تھا ایسی زندگی نصیب ہو جائے، ایسی زندگی۔ اے موسیٰ تیری بات کو ہم نے رد نہیں کیا، تیرے کہنے پر ہم نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ ہمارے پاس آنے والے کو نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے، نہ کوئی غم ہوتا ہے، نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے، نہ کوئی مصیبت ہوتی ہے۔ اس دنیا کی زندگی کو ہم نے ملا جلا بنایا ہے، یہاں پر راحت بھی ہوگی، یہاں پر تکلیف بھی ہوگی، یہاں پر مصیبت بھی ہوگی، یہاں پر آسائش بھی ہوگی، یہاں پر غم بھی آئے گا، یہاں پر سکون اور چین بھی آئے گا۔ حضرت خضر ہے نا، حضرت خضر، آدمی چاہتا ہے حضرت خضر سے ملاقات ہو جائے، حضرت خضر اللہ ان پر سلام بھیجے، حضرت خضر سے ملاقات ہو جائے، اس لیے کہ ہمارے ہاں مشہور ہے نا بھائی جس کے حق میں خضر دعا کر لے اس کی دعا قبول، اور واقعتاً دعا قبول۔
ایک مرتبہ جناب والا حضرت خضر سے ایک آدمی کی ملاقات ہو گئی. پورا واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے. ایک مرتبہ ایک آدمی کی حضرت خضر سے ملاقات ہو گئی. اب کیا کہنے لگا, آپ تو مستجاب الدعوات ہیں, اللہ کی بارگاہ میں ایسی دعا کر دیجئے کہ میں خوب عیش کی زندگی, راحت کی زندگی اور جناب والا سکون کی زندگی گزاروں اور میرے اوپر کوئی تکلیف ہی نہیں آئے. حضرت نے خضر نے فرمایا یہ احمقانہ دعا ہے. ارے اللہ کی تخلیق دنیا کے حوالے سے ایسی ہے ہی نہیں, تو میں اللہ سے ایسا سوال کیوں کروں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ دنیا کے اعتبار سے اللہ کی تخلیق ہی ایسی نہیں ہے, تو مجھ سے ایسی دعا کروانے کا کہہ کیوں رہے ہو؟ یہ دعا میں نہیں کر سکتا. حضرت خضر نے منع کر دیا. لہذا آدمی اللہ سے مانگتا ہے کیا کچھ اس کے حق میں بہتر ہے, کیا کچھ بہتر نہیں ہے. بہرحال اب یہ رمضان کا مہینہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا ہمیں کاش کے صحابہ کا زمانہ نصیب ہو جاتا. علماء فرماتے ہیں ایسی دعائیں نہ کرو, ایسی تمنائیں نہ کرو. صحابہ کے مقام, صحابہ کا مرتبہ, اس وقت اپنی ذات میں غور کرو. اللہ نے جو دیا ہے نا اسی کو اللہ کی فرما برداری میں لگاؤ, اسی کو اللہ کی فرما برداری میں لگاؤ. یہ ایسی ایسی امیدیں اور وابستہ کرنا, اللہ نے جس زمانے میں تمہیں بھیجا ہے نا اس زمانے میں تمہارے حق میں آنا بہتر تھا. اس زمانے میں ہمارے حق میں آنا بہتر تھا. ایسی دعائیں نہ ہوں کہ ہم صحابہ کے زمانے میں ہوتے, ہم صحابہ کے زمانے میں ہوتے. اب دیکھیں نا, ایک ساتھی نے مجھے واقعہ سنایا اور بہترین واقعہ سنایا. ہم صحابہ کے زمانے میں ہوتے, اس لیے کہ ہم کہتے ہیں ہم بھی تو محبت کرتے ہیں نا اللہ کے نبی سے, ہم بھی تو اللہ کے نبی سے محبت کرتے نا یار, ہم بھی ہو جاتے اللہ کے نبی کے زمانے میں. ارے صحابہ کی محبت اور ہماری محبت میں آسمان و زمین کا فرق ہے. ہم ان کی محبت کو کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ آج آدمی دعویٰ کرتا ہے میرے کو بڑی محبت ہے. جیسا کہ واقعہ مجھے سنا ہے نا بڑا خوبصورت, کہ ایک صاحب نے جو اللہ کے نیک بندے تھے مجلس میں اعلان کر دیا مجھے اللہ سے اللہ کے نبی سے بہت محبت ہے. پوری مجلس میں اعلان کر دیا مجھے اللہ کے نبی کے سے سب سے بڑھ کر محبت ہے. واقعتاً محبت ہے, لیکن کچھ بات اضافی کر گئے, کچھ بات اضافی کر گئے. پوری مجلس کو سنا دیا مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے. اور پھر جب رات کو خواب میں سوئے تو دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بگی ہے بگی, اس میں صحابہ بھی بیٹھے ہوئے, 4 صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور جناب والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ بگی جو ہے دور سے آ رہی ہے, خواب دیکھ رہے ہیں, اس میں صحابہ بھی اللہ کے نبی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اب بگی جب کسی ڈھلان کی طرف جانے لگی تو صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو ڈھلان کی وجہ سے بگی الٹ نہ جائے. اس کو روکنا ہے, اس کو تھامنا ہے, اس کے چلتے ہوئے پہیوں کو روکنا ہے. اب یہ صاحب کہہ لیں کہ میں نے جب اللہ کے نبی کی آنے والی بگی کو دیکھا, خواب بیان کر رہا ہوں بھائی, بگی کو جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا کہ بگی کو روکنے کے لیے اس کے جو پہیے گھوم رہے ہیں اس میں کوئی اینٹ لگا دوں, اینٹ لگا دوں, پتھر لگا دوں. چنانچہ بھاگے پتھر لینے کے لیے کہ میں پتھر لا کے پہیے کے بیچ میں لگا دوں گا, پہیا رک جائے گا, بگی رک جائے گی. کہنے لگے جب میں پتھر لے کر آیا نا تو چاروں پہیوں کے سامنے صحابہ لیٹے ہوئے تھے. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی؟ وہ پتھر ڈھونڈ رہے ہیں ابھی, صحابہ کی محبت دیکھ رہے ہیں. اور رات کو کیا اعلان کیا تھا؟ مجھے اللہ کے نبی سے بہت محبت ہے. کچھ زیادہ کہہ گئے تھے. محبت سب کے دل میں ہوتی ہے, لیکن ایک دعوے کی کیفیت ہوتی ہے نا, اپنے آپ کو منفرد سمجھ لینا. تو اب جب وہ پتھر ڈھونڈ رہے تھے, وہ پتھر لے کر جو آئے تو بگی کو روکنے کے لیے صحابہ اس کے جو پہیے ہیں اس کے نیچے آ کر لیٹ گئے. یا رسول اللہ, ہماری جان آپ پر قربان ہے, اور میں پتھر ڈھونڈ رہا تھا, میں پتھر ڈھونڈ رہا تھا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کا نظام ہے,
بہرحال یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہر ایک کو اس سے محبت ہے، اب اللہ تعالیٰ اپنے نظام کو چلاتا ہے، یہ آگے رمضان بہرحال گزر جائے گا، اس پر ایسی آوازیں لگانا الوداع الوداع یا اس طرح کی اور کوئی اس طرح کی مرثیے پڑھنا، یہ صحابہ کی تعلیمات نہیں ہے، کسی کی نفی مقصد نہیں ہے۔ جو دین ہے نا وہ صاف ستھرا دین ہے۔ رمضان کے گزرنے پر صحابہ نے مرثیے نہیں پڑھے، صحابہ نے مرثیے نہیں پڑھے، اس لیے کہ صحابہ کی ہر شب قدر تھی، ہر شب قدر تھی، وہ روزانہ ایسے اللہ کو راضی کرتے تھے جیسے آج کا مسلمان رمضان میں راضی کرنے پر آتا ہے۔ تو لہذا ان کے لیے معاملہ برابر ہے، ان کے لیے معاملہ برابر ہے۔ رمضان میں نیک بن گئے، غیر رمضان میں ویسے ہی بن گئے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں، یا رمضان شیطان بند تھا تو نیک بن گئے تھے، یا اللہ رمضان بڑھ جائے۔ تو یہ تو دنیا کا نظام نہیں ہے۔ اس نے تو کہا تھا کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے، اللہ نے کہا کہ تجھے قیامت تک کی مہلت ہے، تجھے قیامت تک کی مہلت ہے، تجھے اجازت ہے۔ تو اب یہاں پر آدمی کہتا ہے کہ جناب والا کہ رمضان کچھ تھوڑا سا اور مل جائے، تھوڑا سا اور اللہ کی عبادت کر لوں، اور جناب والا چونکہ رمضان کے بعد سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، معمولات رمضان شوال میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ مسلمان کے اعتبار سے یہ غفلت ہے، یہ غفلت ہے۔ رمضان میں نیکی، غیر رمضان میں نیکی سے دور بھاگنا، رمضان کی وجہ سے یوں سمجھنا کہ نیک بنیں گے، غیر رمضان میں نیک نہیں ہوں گے، یہ فلسفہ غلط ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی لوگوں کے پاس چکر لگا رہا تھا، اس کے پاس گیا، اس کے پاس گیا، اس کے پاس گیا، کہنا ایک بات آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں اگر آپ کی زندگی کا یہ آخری دن ہوگا آپ کیا کریں گے؟ آپ کی زندگی کا آخری دن ہوگا، رات کو ملک الموت آپ سے ملنے والے ہیں، رات 12 بجے، اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس 24 گھنٹے کا وقت ہے۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، دوسرا کہہ رہا ہے یہ کروں گا وہ کروں گا، تیسرا کہہ رہا ہے یہ کروں گا وہ کروں گا۔ ایک اللہ کے بندے کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کیا کریں گے؟ کہنے لگے کچھ اضافہ نہیں کروں گا، جو روز کرتا ہوں وہ بھی آج کروں گا، جو روز کرتا ہوں، اس لیے کہ ہر دن کو اپنا آخری دن سمجھتا ہوں، ہر دن کو اپنا آخری دن سمجھتا ہوں۔ یہ سمجھنا ایسا نہیں ہے کہ مسجد کا مولوی آپ کو ترغیب دے رہا ہے کہ آپ ہر دن کو آخری دن سمجھیں۔ اس سے اندازہ کر لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لقمہ اٹھا کر میں یوں لے کر آ کر منہ تک لے جاؤں، مجھے امید نہیں ہے کہ یہ لقمہ میرے منہ میں جائے گا، یہ اللہ کا امر آ جائے گا۔ سمجھ رہے بات؟ دن تو بہت بڑا ہے، 24 گھنٹے کے حوالے سے یہ سوچنا آخری دن، اللہ کے نبی کیا کہہ رہا ہے؟ یہ لقمہ اٹھا کر منہ تک میں لے جاؤں، مجھے اس کی خبر نہیں، مجھے اس کا پتہ نہیں کہ میرے رب کی طرف سے اذا جاء اجلہم فلا یستاخرون ساعہ، جب یہ اجل آ جائے گی نا تو ذرہ برابر اللہ کہتا ہے تاخیر نہیں ہوگی، تاخیر نہیں ہوگی۔ بادشاہ کی سواری جا رہی ہے، ملک الموت آواز لگا رہے ہیں عام انسانوں کی حالت میں، لیکن بادشاہ کی سواری رک نہیں رہی، اس لیے کہ لاؤ لشکر ہے، ایک گھمنڈ ہے، ہماری سواری کو مجال ہے کہ کون روک دے۔ لیکن اس نے کہا، جو کہ ایک عام انسان کی حالت میں آیا ہوا تھا، بادشاہ سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا، بادشاہ سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا، کم سے کم ایک بات کہنے کی مجھے اس کے کان میں اجازت دے دی جائے۔ چنانچہ اس کے غلاموں نے اور اس کے قریبوں نے اس کو آنے کی اجازت دی، کان میں آ کر کہا ملک الموت ہوں، آپ کی روح لینے آیا ہوں۔ کہتا تھوڑا سا وقت دے دو، گھر پہ جا کے وصیت لکھ لوں، گھر پہ جا کر محل میں جا کر اپنا جانشین مقرر کر لوں، محل میں جا کر اپنا جانشین مقرر کر لوں، تھوڑا سا وقت دے دو۔ نہیں، اذا جاء اجلہم فلا یستاخرون ساعہ، ارے جب موت کا وقت آ جاتا ہے نا
تو ایک گھڑی اللہ کے ہاں تاخیر نہیں ہوتی، اور فرشتے نے روح کو قبض کیا، سواری سے گر پڑا، سواری سے گر پڑا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مجھے اتنی بھی امید نہیں ہے کہ جناب والا مجھے اتنا وقت مل جائے۔ بہرحال بات سے بات نکل رہی ہے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ اب یہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے۔ رمضان کے مہینے کے جانے کے بعد آدمی جاتے جاتے ذرا اپنے اعمال میں غور کر لے۔ انسان ہے نا، بشر ہے، کمزور ہے، ہو سکتا ہے روزے کا حق ادا نہ کر سکا ہوں، ہو سکتا ہے روزے میں کوئی غلط بات ہو گئی ہو، روزے میں ہو سکتا ہے میں نے غیبت کر دی ہو، روزے میں ہو سکتا ہے میں نے جھوٹ بول دیا ہو، روزے میں نے ہو سکتا ہے کسی کو برا بھلا کہہ دیا ہو، روزے میں کسی کو تکلیف پہنچا دی ہو۔ تو انسان کو تکلیف پہنچانے کے ساتھ ساتھ روزے کی بھی ناقدری ہوئی ہے، روزے کی بھی ناقدری ہوئی ہے، اس لیے کہ اس کی جزا کیا ہے معلوم ہے؟ اس کی جزا کیا ہے روزے کی؟ 1000 نیکیاں، 1.25 لاکھ نیکیاں نہیں، اس کی جزا رب دو جہاں ہے، اس کی جزا رب دو جہاں ہے۔ اس نے اتنی بڑی جزا مقرر کی ہے کہ روزے دار کو میں ہی مل جاتا ہوں۔ تو اتنے بڑے عمل میں باری تعالی کوئی ایسا عمل نہ ہو گیا ہو کہ روزے کی میری ذات سے کوئی تحقیر نہ ہو گئی ہو، روزے کی کوئی بے احترامی نہ ہو گئی ہو۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ استغفار کر لیں، جاتے جاتے استغفار کر لیں۔ جب ہم مجلس برخاست کرتے ہیں نا تو اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، نماز سے فارغ ہوتے ہیں نا استغفار کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو یہ رمضان ہے، جا رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر لیں کہ باری تعالی یہ نعمت جو آپ نے دی تھی، اس نعمت کا میں اپنی ذات کے حوالے سے دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے بڑا حق ادا کر دیا۔ باری تعالیٰ کمزور ہوں، ضعیف ہوں، ناتواں ہوں، خطا کا پتلا ہوں، بھول جاتا ہوں، خطا کر جاتا ہوں۔ باری تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس رمضان کی بے اکرامی اگر ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرما، تاکہ اگلا رمضان ہمیں آب و تاب سے نصیب ہو، اور رمضان کی کئی بہاریں اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب کہ دیوی نعمت کا حق ادا ہوگا، دیوی نعمت کو اللہ کی نعمت سمجھ کر استعمال کریں گے۔ اگر نعمت کے ساتھ ناشکری کرنے پر مسلمان آ جاتا ہے تو اللہ پھر نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ لہذا ہمارا تو دعویٰ نہیں ہے کہ ہم نے رمضان کا بہت حق ادا کیا، کمزور ہیں، ضعیف ہیں۔ باری تعالیٰ ہو سکتا ہے انجانے میں جان کر کے گناہ کر گئے ہوں تو آدمی کیا کہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ۔ 5واں کلمہ، من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب۔ یہ 5واں کلمہ آدمی پڑھ لے، اس میں وہی ساری باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اور آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ اب جب یہ رمضان ہمارے اوپر سے چلا جا رہا ہے، رمضان گزر رہا ہے، تو اب اس میں یہ عہد کر لیں باری تعالی بعد رمضان بھی اسی طرح سے زندگی گزارنے کا اہتمام کروں گا۔ اور 2 دن باقی ہیں، اپنے عمل میں غور کر لے، کہیں فرض میں کمزور تو نہیں ہے، کہیں واجبات میں کمزور تو نہیں ہے، کسی اخلاق میں کمزور تو نہیں ہے، معاملات میں کمزور تو نہیں ہے، معاشرت میں کمزور تو نہیں ہے، زبان میں کمزور تو نہیں ہے، لین دین میں کمزور تو نہیں ہے۔ ان 2 دنوں میں اپنے اعمال میں غور کر لے، جس عمل میں کمزور پاتا ہے ان 2 دنوں میں جاتے جاتے اس میں محنت کرنے لگ جائے، ارادہ کر لے، یقین کر لے، عزم کر لے
اللہ سے مانگنا شروع کر دے، اس لیے کہ ہمارا اور آپ کا یقین ہے کہ رمضان بابرکت مہینہ ہے۔ برکت کا مطلب یہی ہوتا ہے تھوڑے میں آپ کو زیادہ نصیب ہو جائے۔ تو میرا عزیزو، ان 2 دنوں میں کسی عمل میں کمزور ہوں، اللہ سے یقین سے مانگ کر، رمضان کو بابرکت سمجھ کر اللہ سے دعا کروں، باری تعالی رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، اسی رمضان کے بابرکت مہینے کی برکت سے جس عمل میں دین کے اعتبار سے کمزور ہوں، باری تعالی اس میں مجھے اپنا فرما بردار بنا دے۔ سمجھ رہے بات؟ اس میں مجھے اپنا فرما بردار بنا دے۔ یہ اللہ سے دعا آدمی ضرور کرے۔ ابھی ایک طاق رات باقی ہے، ابھی ایک طاق رات باقی ہے، ہم نے بہت کچھ مانگا ہے، اللہ سے ایک دعا بہت کریں، باری تعالی اہدنا الصراط المستقیم، باری تعالی اہدنا الصراط المستقیم، اور باری تعالی ایمان کی زندگی نصیب فرما، سلامتی کی زندگی نصیب فرما، ایمان اور سلامتی کے ساتھ اپنے آپ سے ملاقات کا شرف نصیب فرما۔ اللہ عمل کی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا